اہل اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے درد دل رکھنے والے اللہ تعالیٰ محترم قاری عزیز الرحمان عزیز صاحب کو مکمل صحت یاب فرمائے۔ الحمدللہ اسٹیج پہ جیسے کہ ہمارے قائدین تشریف فرمائے ہیں، پاک یوتھ لنک کے قائدین اور جماعت اہل حدیث کے امیر حضرت جمع فکر و ہمت حضرت حافظ عبد الوحید شاہد روپڑی حفظہ اللہ تعالی، اور پھر اسی طرح مناظر اسلام مفسر قرآن حضرت حافظ عبد الوہاب روپڑی حفظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ یہ شیخ صاحب بھی، شیخ الاسلام بھی اور شباب الاسلام بھی، دونوں ماشاءاللہ امیر پنجاب بھی اور مفسر قرآن، الحمدللہ ابھی عمرہ مبارک کی سعادت کے بعد اللہ کی رحمت سے وطن واپس پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سفر مبارک جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آپ جتنے باب یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں بلبل اسلام، خطیب پاکستان، واعظ خوشنشین، دل نشین، بہترین حضرت مولانا قاری نعیم الرحمان نعیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بلکی چھڑ کے سلام کا جواب دے دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنہاں نو اجے نہیں لبے وہ اچھی جواب دیو، انہوں نے بھی لب جان گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ماشاءاللہ اج دا عظیم الشان فخید المثال اجتماع محفل ولادت محسن انسانیت جو اللہ دے فضل و کرم نال اپنی کامیابی کی طرف رواں دواں ہے، اور اللہ قبول فرما لوے تے کامیاب ہے، کہو انشاءاللہ۔ تسی زیارت فرما رہے ہو سٹیج دے اوپر، جزاک اللہ۔ بقیت السلف مفسر قرآن حضرت مولانا حافظ عبد الوہاب روپڑی حفظہ اللہ تعالی جو جلوہ افروز، اور برادر مکرم حضرت مولانا حافظ عبد الوحید روپڑی حفظہ اللہ تعالی بھی تشریف فرمان ہے۔ دائیں بائیں علماء کرام دی بڑی جماعت اسٹیج پہ جلوہ افروز ہے، اور دیکھیے ماشاءاللہ ساڑھے اسٹیج دا حسن۔ ہنے تواڈے سامنے مولانا محمد شہزاد رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اسٹیج تے جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ دی بھی محبت
اور بڑا پن اور بڑا ظرف اللہ قبول و منظور فرما کے سانو ساڈے شہر نو ساڈے ضلع نو اسی طرح محبت اور پیار اور امن و امان دی سانو فضا قائم رکھن دی توفیق عطا فرما دے بھی۔ رضوی صاحب آئے ماشاءاللہ، پچھلے دنوں دے اندر کئی امن کمیٹی دیاں اور سرکاری میٹنگاں دے اندر ملاقاتاں اور اسے محبت دے نال جویں الحمدللہ میرے والد گرامی حضرت مولانا قاری عزیز الرحمن عزیز حافظہ اللہ تعالی جو بڑے شدید علیل نے دعا کرو اللہ انہوں نے اپنی رحمت نال شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ انہوں دا کردار اور انہوں دا ماشاءاللہ انتھک انہوں دی جد و جہد جدا یہ نتیجہ ہے کہ ساڑھے ضلع دے اندر یہ فضا محبت اور پیار دی اور ماحول قائم ہے۔ دعا کرو اللہ ساڑھے بزرگان دا سایہ تادیر ساڑھے سرحد سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی، آج اس چوک دے اندر امام کائنات سرور کائنات حبیب خدا محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ، ایک بار ٹھنڈ پا دے درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک بھی پڑھو اور قائدین اور علماء کرام دے محبت دے نال خطابات بھی سنو، زیارت بھی کرو، مہمانوں کا استقبال بھی کرو۔ اللہم صلی اللہ مرحبا ماشاءاللہ۔ برادری مکرم پیارے بھائی مولانا قیم الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی بن حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی بن شہید اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی الحمدللہ اسٹیج پر تشریف لے آئے اور دیکھو آج لائٹ بھی آ گئی ماشاءاللہ۔ لائٹ آ گئی، ایک باری کہو سبحان اللہ، ہن ایک باری سارے کیا جے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ یہ جی چوڑ مک گئے نے تے ہن گل سن لو تے آنا توجہ۔ الحمدللہ میرے بزرگ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی اور سارے بزرگ حضرت حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ تعالی دے جانشین بھی تشریف فرمانے اور حضرت شہید ملت کی تصویر بھی اسٹیج پہ تشریف فرمانے۔ اللہ جویں ساڈے اسلاف تیرے دین دی خاطر کٹھے محنت کرتے رہے اور قربانیاں دتیاں، اللہ سانو بھی کٹھیاں تیرے دین دی ہور خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی، امام کائنات علیہ السلام دی ولادت باسعادت کا مہینہ اور جدا نام ہے ربیع الاول۔ ربیع کا معنی ہے بہار اور اول کا معنی ہے پہلی۔ صدیاں دی خزاں تو بعد، صدیاں دی خزاں تو بعد اللہ نے اس کائنات نو جڑی پہلی بہار دکھائی ہے او دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام کائنات علیہ السلام تشریف لے آئے، اللہ پاک نے دین اسلام اتاریا اور دین میری سرکار تے مکمل کیتا۔ دین بولو نبی پاک نے مکمل فرمایا، اور جدو دین مکمل ہو گیا نا، ہر گل نبی پاک علیہ السلام نے کائنات نو امت نو دس دیتی، ہر مسئلہ کس گل نو بند ہے۔ ساڈا سب دا اتفاق ہے
نبی پاک نے ہر مسئلہ کھول کھول کے بیان کیتا، ہر بات کی وضاحت کر دی تھی۔ قرآن بھی تفصیلا لکل شیء، حدیث بھی تفصیلا لکل شیء، نبی پاک علیہ السلام دی سیرت پاک بھی تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت اور بند کر کے میری سرکار نے لوگوں کو گواہ بنایا۔ لوگوں دسو میں اللہ دی امانت، اللہ دا دین پورا پورا تواڈے تک پہنچایا کہ نہیں؟ لوگ کہنے کہ اللہ دے رسول ادیت الامانہ ونصحت الامہ وبلغت الرسالہ، سونیا تساں رسالت پوری ادا کی تھی، ادیت الامانہ اللہ دی امانت پوری پہنچائی، ونصحت الامہ تساں بڑے پیار دے نال، بڑے محبت والے دل دے نال امت دی خیر خائی فرمائی۔ نبی پاک نے جڑا مکمل دین سانو دیتا ہے نا، او دے اندر پاک پیغمبر نے اپنی ولادت دا دن بھی دسیا۔ اللہ دے رسول سوموار دا روزہ کیوں رکھدے ہو؟ فرمایا فیہ ولدتو، فیہ ولدتو، اس دن میرے اللہ نے مینوں پیدا فرمایا، وفیہ انزل علیہ، اور اسی دن اللہ نے میرے اوپر پہلی وحی نو اتاریا۔ جڑا دین مکمل ہے نا، او دے وچ سرکار نے اپنی ولادت دا دن تے دسیا ہے، پر ولادت دی تاریخ تاریخ نہیں دسی، دن دسیا دن۔ کیوں؟ اسلام دے اندر سال گرہ دا کوئی تصور نہیں، سال بعد ولادت کی خوشی دا کوئی تصور نہیں۔ اسلام سال گرہ دا قائل نہیں، اسلام ہفتہ گرہ دا قائل ہے۔ ہر ہفتے نبی پاک دی ولادت کی خوشی کیتی جائے، اور خوشی کر کے بھی دکھائی، روزہ رکھ کے خوشی کیتی جائے، ہر دن نبی پاک علیہ السلام دی ولادت کی خوشی کیتی جائے، ہر لمحہ نبی پاک دی ولادت کی خوشی ہوئے۔ مالک کائنات فرما رہے ہیں، اللہ کا قرآن ہے، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فبذلک فلیفرحوا، سال بعد نہیں، فبذلک فلیفرحوا، مہینے بعد نہیں، فبذلک فلیفرحوا، ہر ویلے، ہر روز، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر ساتھ دینا اللہ پاک دے اس فضل دے اتے، اللہ پاک دے اس کرم دا شکریہ ادا کرنا ہے، اور کرم پیڑا ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ دل لگا کے قرآن پاک میں چل دیا، اور میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ قرآن دس دے کون آیا جدا دل امت دی محبت نال بھریا پیا۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر دے کولوں تہاڈیاں تکلیفاں دیکھیاں نہیں جاندیاں، اینو کہندے نے عزیز علیہ ما عنتم۔ پاک پیغمبر دا دل کیویں دا، نبی پاک دا سینہ اللہ نے کیویں دا بنایا۔ فرمایا امت دیاں مشقتاں، امت دیاں تکلیفاں، امت دیاں پریشانیاں میرے پاک پیغمبر دے دل تے بڑیاں گراں گزردیاں نے۔ حریص علیکم، تواڈے ساریاں واسطے میرے پاک پیغمبر دے دل دے اندر جنت دا لالچ ہے۔ حریص علیکم، اور تواڈے مومناں نال پیار پتہ کیویں دا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور میں قربان جاواں پاک پیغمبر دی آمد، نبی پاک علیہ السلام دی کائنات دے اندر تشریف آوری دا تذکرہ ہے، پاک پیغمبر دی بے ستہ دی کرے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ میرے بزرگاں دا کرم کر پیا۔ کون آیا؟ اور محبت نہ جھوم کے کہنا اے جنیا آمینہ نے، جنیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے، جنیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے، کائنات نو سوکھتا سا آیا، چک چمکیا سورج دی روشنی تھی، پر دل دے انیا نظر نہ آیا، اور کئی بھول پہ دولت شوق تاتے، کئی کرسیاں بیٹھتا چاہ
آیا حسین ریس نہیں تیرے مقدرہ دی تیری بانڈ احمد مجتبی آیا کون ہے ایک بار چھل پا دیو محمد ٹھنڈ پا دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنی برانا لئی جاواں مومنہ دے سینے ڈھر دے جاندے درود پاک بھی تے سنن نو دل کردا ہے کون میرے پاک پیغمبر حضرت شاہ القرآن میں جھومنا ہو حامد و محمد ہو ماجد و ممجد ہو مرشد ہو ارشد ہو امجد ہو احمد ہو افصح بے مقالہ علماء کرام دی بھی توجہ چاہاں گا ہو افصح بے مقالہ قبلی والے جیسا بول اس کائنات میں بول ہی کوئی نہیں سکتا ہو افصح بے مقالہ ہو اکمل بے نوالہ ہو اعظم بے جلالہ ہو افقد بے مثالہ ہو افقد بے مثالہ وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ آپ اپنی نذیر بھی وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی انہیں خود بلا کے خدا ملا انہیں خود کاش کے فاروق آباد میرے نال تر پوے انہیں خود بلا کے خدا ملا انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا جو دیا دیا جو ملا ملا صلو علیہ وآلہ درود پاک کی چھالا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بات کو مختصر کراں گا بڑی توجہ بڑا پیار چاہیے میرے پاک پیغمبر اسلام تشریف لے آئے امام کائنات تے اون کائنات دا نقشہ بدل گیا دنیا دی چال بدل گئی زمانے دی انداز بدل گئے جہالت گئی اور جناب ظلمات دا خاتمہ ہو گیا نور آیا تاریکیاں گئیں نور آیا ظلم گیا عدل آیا رات کفر گیا ایمان آیا پاک پیغمبر اسلام آئے جھوٹ گیا سچ آیا شرک گیا توحید آئی میری سرکار دے اونال ہر طبقے نو دا مقام ملیا ہر طبقے نو دی حیثیت ملی میرے پاک پیغمبر اسلام آئے یتیماں نو سینے دے نال لگایا غلاماں نو جناب سرداراں دے برابر بٹھایا بیوہ عورتاں نو منحوس سمجھیا جاندا ہے بیوہ عورت نو منحوس سمجھیا جا رہی ہے میری سرکار نے اسے معاشرے دیاں 10 بیوہ عورتاں دے نال نکاح کر کے انہاں دے سر تے ام المؤمنین دا تاج سجا دیتا ہے میری سرکار آئے بیٹی نو سجدہ سرگور کیتا جاندا ہے میرے پاک پیغمبر اپنے پاک منبر تے آئے تے فرمایا لوگو جڑی میری فاطمہ ہے جڑی میری بیٹی ہے فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی نو حق دلوایا آپ پیغمبر علیہ السلام آئے بیٹی نو جائیداد دے وچوں وراثت دے وچوں حصہ دلوایا نبی پاک علیہ السلام ہر طبقے نو اٹھایا اور گل بیٹی دی سن دیو نہ پے اتنا پیار پہ گیا بیٹی اور باپ دے اندر میں تے حدیث دی کتاباں پڑھنا میں تے سیرت دے وچوں ویکھیا مینوں لگدا ہے ایک دن بھی نہیں گزردا باپ جدوں تک بیٹی دا مکھڑا نہ تک لوے یا بیٹی جدوں تک پاپا دی زیارت نہ کر لوے یار کیسا پیار پہ گیا باپ اور بیٹی کے درمیان پھر میرا دل مچلتا ہے پیا محبت دے موتی بکھیر کے جاواں گا اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اج ممی کہنا رضوی صاحب تشریف فرمانے محبت دے نال اپنا حصہ پوندا جاواں دس چھڈیا جے لوکاں نو کہ منن والیاں دے اسٹیج تے گیا سا رات صرف تہاڈے واسطے نہیں اللہ دی قسم اپنا ایمان سمجھ کے ذکر کر رہے ہیں اور تساں بھی ساتھ دے اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا ہے سنگار فاطمہ مولا اللہ اکبر
جزاک اللہ خیر انہاں دے ٹائم ہی نہیں یار علی دے گھر دا ہے سنگھار فاطمہ اور میں چہرے بھی نہ پیا ہر چہرہ کھل جائے کرو تازہ ہو جائے بنت رسول سیدہ طاہرات طیبہ طاہرات طیبہ طاہرات طیبہ بنت رسول سیدہ طاہرات طیبہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ حضرت شیخ صاحب تشریف فرما دے مفسر قرآن بیٹھے نے ایک حدیث پاک کا ترجمہ اس فقیر نے بھی کیتا ہے ٹکڑا نبی دے جگر دا ٹکڑا نبی دے جگر دا حسنین دیو ماں حسنین دیو ماں حسنین دیو ماں ٹکڑا نبی دے جگر دا حسنین دیو ماں ہر جنتی خاتون دی سردار فاطمہ میری سرکار نے بیٹی نو حق دلوایا میرے پاک پیغمبر نے یتیماں نو سینے دے نال لگایا رات ہر طبقے نو اٹھایا ہر جناب ماڑے دا سہارا بن گئے میرے پاک پیغمبر دی اون نال کائنات دے انقلاب آ گیا تائیں تے اسی خوش ہونے آ پے تائیں تے ہر ویلے اسی خوش ہاں تائیں تے ہر ویلے اسی راضی ہاں نبی پاک علیہ السلام دی آمد تے پاک پیغمبر دی ولادت با شہادت تے اور اللہ دی رحمت دے نال محبوب کائنات نو پورا عالم کملی والے دا دیوانہ ہر زبان نبی پاک دی مدح کرتی نظر آ رہی ہر بولی پاک پیغمبر دے ترانے عظمتاں دے سناندی نظر آ رہی بتا دینا جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کیتا ہے نبی پاک دا حسن و جمال بیان کیتا اور محبت دی منظر کشی کی تھی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حضرت حسان رضی اللہ عنہ دی بات کا ترجمہ ایک فارسی نے کیتا فارسی بولیا کہ نمی گویم نمی گویم چنانے یا چنینے نمی گویم عربی دا ترجمہ سورہ فارسی کرتا پیا فارسی نمی گویم چنانے یا چنینے باہر صورت تسر ناظرین سے سر تا پا سے سر تا پا سے پاتا سر باہر عضوے حسینے ناظرین دل نشیبے اللہ اس جناب فارسی دا ترجمہ ایک سندھی کرتا پیا سندھی کی کہندا ہے منجھو مصطفیٰ پاک پدرو دکھن میں سبحان اللہ ساریاں بولیاں میری سرکار دی مدح کر دیاں نے تہاڈی بولی کیڑی ہے سبحان اللہ تے سنا دیو نا مجھو مصطفیٰ پاک پدرو لکھن میں عربی دا ترجمہ جڑا فارسی نے کیتا ہے فارسی دا ترجمہ ایک سندھی کرن لگا ہے مجھو مصطفیٰ پاک پدرو لکھن میں چیئے گل گلابی سوڑو گلن میں حشر ویلو ہونا روی راج رانا حشر ویلو ہونا روی راج رانا فرما محمد پرے خاص جانا رات اس سندھی کا ترجمہ ایک سریکی نے کیتا ہے تھوڑا جا نیڑے لگے ایک سریکی کہنے لگا اے چنا تے کو چن آندن او کو چن او نظر ہوندا جی پیا اے چنا تے کو چن آندن ایک میڈا سوہنا عربی چن نے تو زینت ہے آسماناں دی او سارے جہان دا چن نے یہ تو کئی ویلے رنگ بدلا کھڑ دیں تو کئی ویلے رنگ بدلا کھڑ دیں او نہ بدلے دا رنگ تیرے وچ تے میں کئی داغ ڈٹھے او بے داغ آمنہ دا چلنے
حالات سلیکی دا ترجمہ مولانا شمشام رحمت اللہ علیہ نے کیتا ہے. بابا جی دا قلم تر پیا سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوت. میری ڈیوٹی لگی ہے حسن مصطفیٰ دا ذکر کرو. دل کردا ہے سنن نو نبی پاک دا حسن پاک پیغمبر دا جمال سنو دل کردا ہے بڑی گونج پا دیو سبحان اللہ. بابا جی نے انہاں ساریاں بولیاں دا ترجمہ کیتا ہے سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوت. اتحاد کی ایک اور بھی مثال دیاں گجرا والے بھی نا ایک عالم دین نے مولانا رضا ثاقب مصطفی حفظہ اللہ تعالی او شیر پڑھن پہ بابا جی سمسام دے ہن کہو سبحان اللہ. اگر آپ ذرا دیکھو نا کیسی فضا بن چکی ہے اللہ پاک دی رحمت دے نال. بابا جی دا کلم کر پیا سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ. کسے ماں نے ہو جہا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا. سو اپن نفاست دے بھلا دا شیرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ. مصور نے بس انتہا کر سٹی مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریچ دے نال تصویر کٹی. اللہ تیار ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ پوری محبت کا اظہار کرنا ہے. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا. جے میری گل ٹھیک ہے ہاتھ کھڑا کر کے تائید کر دے سبحان اللہ دی چھال آ جائے. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا. ہاتھ اونچا کر کے تائید حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا. محمد پڑھا کے قلم توڑ دیتا. اللہ اس محبوب نو جویں سونا مننے آ سانو سونا پڑھن دی توفیق عطا فرما. سونا ہے وے کہ نہیں سونا گل مکان لگا سونا ہے وے کہ نہیں. پوری کائنات وچوں سب تو سونے کڈا کو سونے ایڈا ہی سونا بنا چھڈیا رب نے. اللہ کہندے نے ننی اے مکھڑا ویکھ کے من جانا محبوب دے دل دیاں شرطاں پوریاں کر دینا. نبی پاک نے قبلہ دی تبدیلی واسطے صرف مکھڑا چکیا ہے آسمان ول. تے اللہ قرآن وچ پتہ کی کہندے سونیا جدوں تسی میرے وال مکھڑا چک کے تھلوں تاں ویندے سو نا پے میں رب اتوں تواڈے مکھڑے ول ٹھان ویندا سا پے. قد نرا اللہ کہہ رہے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء. ایڈا سونا بنایا پتہ کدے واسطے سونا من دے جاؤ کہ آپ سونے ہن نہیں بولنا بندے سونا من دے بھی جاؤ تے آپ سارے سونے اور بنتے جاؤ. سب تو سونا کون کملی والا کون. ہوں ایک صفت اور بولنا تسا نال کہنا ہے سب تو سونا کون آکھو داڑھی والا. سب تو سونا کون دھیان پلیٹ پا لیا جان کے میرے والے ویکھ کے ذرا بولو سب تو سونا. او بابیو سنیو دیوبندیو من دے جگہ نہیں سب تو سونا کون داڑھی والا. پھر کسی مفتی آکھیا داڑھی نہیں سی نعوذ باللہ الیاذ باللہ مڈانی کٹانی شیب کرانی تے دور دی گل. کدی اقبال میری سرکار نے نہیں کھچیا اقبال نہیں کھچیا. سونا ماننا ہے نا تے سونا داڑھی نال سی. اللہ نے داڑھی چہرہ اللہ دی قسم اگر داڑھی حسن نہ ہوندی اللہ سرکار دے مکھڑے تے آن دیندا. داڑھی حسن ہے
کائنات کے سب کو سونے چہرے اتنے سجا کے تے کائنات نو پیغام دیتا ہو سونےو سونا بننا جے تے ادھر سونا بننا جے تے انج بنو جن جیسا کملی والے مصطفیٰ نو بنایا. اور بزرگاں نے فرمانا اب بندے روڑا پاندے ہیں نا جی. میں کل مکان لگا مولانا ابو بکر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی اور علماء کرام اللہ انہاں دی محنت قبول و منظور فرمائے. اللہ مجاہد ملت مولانا رفیق طاہر صاحب دی اس ماشاءاللہ ساری ٹیم نو جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ مشن اگے تو کے جاری و ساری رہے. فرمانا اب بندے مسیتاں چ روڑا پاندے نے ننگے سر نماز نہیں ہوندی. مولانا عباس صاحب ننگے سر نماز کہ کی حل ہے مسیتاں چ کی رکھو مسیتاں چ کی رکھو کلفیاں کون بولے ٹوپیاں ٹوپیاں کہن دیا میں کہا خرے کی آندا پہ جمیل ہے مسیحا جو ٹوپیاں اتنے مسجد لکھیا ٹوپی رکھو ٹوپی پا کے نماز پڑھو ٹوپی تو بغیر نماز نہیں. میں کہنا ہے جی بحث بات جو کرنے پہلو یہ دسو نبی پاک نے ایک نماز ننگے منہ پڑھی بندے سوچی پہ ادھر منہ تے ہاتھ پھیرے آ جائے ہاتھ پھیرو سارے سجا ہاتھ برکت والا منہ تے پھیرو وہ کوئی شے ہاتھ چاہیے کہ ہاتھ تے لگ گیا ہے آئیے کوئی شے ہاتھ پھیر مبارک ہوئے. ایک نماز بھی ننگے منہ میری سرکار نے نہیں پڑھی ہر نماز نبی پاک نے داڑھی پاک نے نال پڑھی ہے. ٹوپیاں دی جو بحث کر دے ہو مسیتاں کے داڑیاں کیوں نہیں ٹنگ دے ہو کنا تے داڑھی ٹنگ لو سر تے ٹوپی رکھو تے پیچھے اس امام دے سونے ہو مان لو اے مان لو سونا مان لو سونا تے بن جاؤ سونے چنگے رہو گے. اور بزرگاں نے کہا جے کر لو سنت منظور چہرے ہو جان نورو نور جنت حاصل دوزخ دور نال پیار بلان حضور چڑھ جاؤ پیڑے پار لو پور جنت باغ بہشت قصور بنے کھڑی اڑی کے حور ساڈا اے ہو ہے منشور رضوی صاحب ساڈا اے ہو ہے منشور لگو لاگے رہو نہ دور صوت حسینی فی ناپور الفتی الفت نفرت دور. اللہ انہاں محبتاں نو قائم رکھن دی توفیق عطا فرما. اللہ اس اسٹیج دیاں بہاراں نو قیامت تک قائم رکھنا. مولانا ابو بکر صدیق صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم شیخ اکبر صاحب اور دیگر احباب اللہ سب دیاں محنت قبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ. استاذ مکرم بقیت السلف حضرت حافظ عبدالوہاب روپڑی صاحب زیدہ بجدہ تشریف فرما ہے. انہوں نے آگے جا کے بیان بھی کرنا ہے اگر اجازت. حافظ قیم الہی ظہیر صاحب جو کہ تصویر ہیں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ